اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة تن نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ تحریم کی 8ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور خالص توبہ کریں۔ امید ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دیں اور تمہیں ان جنت کے ان باغات میں اور تمہیں جنت کے ان باغات میں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہے داخل کرے گا۔ اس آیے مجیدہ میں خالق کائنات نے توبہ نصوح کے بارے میں انسان کو حکم دیا ہے، مومنین کو حکم دیا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرنے کے لیے۔ تو توبہ نصوح کیا ہے؟ اس کے بارے میں معاذ بن جبل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں فرمائیں کہ توبہ نصوح سے مراد کیا ہے؟ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایتوب التائب، یعنی لا ترجع فی ذنب کما لا تعود الحلیب الی الزرع۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ نصوح یہ ہیں کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹیں، جس گناہ کی اس نے توبہ کی ہے اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹیں۔ جس طریقے سے دودھ دوبارہ پستان میں نہیں لوٹتا، اسی طریقے سے یہ انسان جس گناہ کے لیے اس نے توبہ کی ہے دوبارہ اس کی گناہ کی طرف نہ پلٹنا، اس گناہ کی طرف نہ لوٹنا، یہ توبہ نصوح ہے۔ اور اس کے بارے میں یعنی توبہ نصوح سچی توبہ، خالص توبہ، جس کے بارے میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسے توبہ نصوح حاصل کریں، جس کے بارے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے استغفار کیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سکلتک امک اتدری ما الاستغفار، الاستغفار درجۃ العلیین۔ اور اس کے بعد مولانا ارشاد فرمایا وہو اسم لستۃ معان، توبہ و استغفار کے مفہوم میں 6 چیزیں شامل ہیں۔ توبہ و استغفار کے مفہوم میں 6 چیزیں شامل ہیں، جس کے اندر یہ 6 چیزیں ہو اس سے توبہ نصوح حاصل ہوتا ہے، جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الندم علی ما مضی، جو چیز ہو چکا ہے اس پر نادم ہو جانا، اس پر پشیمان ہونا، اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، جو خطائیں اس سے سرزد ہوئی ہے اس پر ندامت کرنا، اس پر پشیمان ہونا، اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اور جو گناہ اس نے انجام دیا ہے اس گناہ پر ندامت کرنا، اور ان ٹھوکروں پر جس کے ذریعے سے اس کو نفس امارہ نے اس کے ذریعے سے سرکشی کے منہ میں یعنی سرکشی میں اس کا منہ کا بل گرا دیا ہے، ان ٹھوکروں سے انسان کیا کریں یعنی توبہ کریں، ندامت کریں، جس کے ذریعے سے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے تھے۔ اور اس کے بعد اسی کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فإنی وعزتک من النادمین۔ بار الہ اگر پشیمانی ہونا ہی توبہ ہے
تو میں یعنی پشیمان ہونے والوں میں سے ہوں۔ تو پہلی چیز کیا ہوگا؟ یہ توبہ نصوح کے لیے انسان جو کچھ اس سے سرزد ہوا ہے اس سے پشیمان ہونا، شرمندگی کا اظہار کرنا۔ دوسری چیز جو توبہ کے بارے میں ہے کہ العزم علی عدم الرجوع الیہ ابدا، جس گناہ کی اس نے توبہ کی ہے اس کی طرف دوبارہ نہ پلٹنے کا عزم محکم رہنا، کہ ہرگز میں دوبارہ پلٹ کے اس گناہ کو ہرگز نہیں کروں گا، اس کا جو ہے عزم محکم رہنا یہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ان تؤدی الی الناس حقوقهم حتی تلق اللہ املس ولیس علیک تبعۃ۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا ان کے حقوق ان تک پہنچا دینا، لوٹا دینا، لوگوں کو واپس کر دینا ان کے حقوق، حتیٰ کہ اللہ سے تم اس حالت میں یعنی ملاقات کرو تمہارے اوپر کسی کو کوئی حقوق نہ ہو، تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو، لوگوں سے جو حق تم نے لیا ہے، مالی حق ہو، اس کو واپس دے دیں۔ اگر اس کا قولی حق ہے یا اور فعلی کے علاوہ قولی اگر غیبت کی ہے تو اسے معافی مانگے یا معذرت طلب کریں۔ اور اس بارے میں مال حرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جس کسی شخص نے ایک لقمہ بھی اگر مال حرام کھایا ہو تو اس کی عبادت 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہ ہوگی، اور اس کی دعائیں بھی 40 دن تک قبول نہ ہوگی۔ اور جس لقمہ کے ذریعے سے جو گوشت بنا ہے، جو گوشت لقمہ حرام کے ذریعے سے اگا ہے، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو توبہ نصوح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یعنی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو ان تک واپس پہنچا دیں، واپس پلٹا دیں۔ چوتھی چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں ان تعمد الی کل فریضۃ ضیعتها فتؤدی حقها، یعنی ہر تمام فریضے کو جس کو تم نے یعنی ضائع کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، قضا کیا ہے، ان کو انجام دے دیں۔ جتنا ہو سکے حقوق اللہ کو، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہے، ان کا قضا انجام دیں، اور روزہ جو قضا ہوا ہے، جو بھی عبادتیں اس نے ادا نہیں کی ہے ان کو دوبارہ انجام دیں۔ اور پانچویں چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبہ بالاحزان، اور تمہارا جو ہے جو گوشت مال حرام کے ذریعے سے نشو نما پاتا رہا ہے اس کو غم و اندوہ کے ذریعے سے پکھلا دیں، کہ یہاں تک کہ انسان کا کھال جو ہے ہڈیوں تک چپک جائے اور اس کے درمیان میں پھر تازہ گوشت پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد اگر انسان کہیں کہ میں تائب ہوں۔ چھٹی اور آخری چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں ان تذیق الجسم علم الطاعہ کما اذقتہ حلاوت المعصیہ، اپنے جسم کو غم و اپنے جسم کو اطاعت کے علم سے آشنا کر جس طریقے سے اس نے یعنی معصیت کے ذائقے سے لطف اندوز کیا ہے، اسی طریقے سے طاعت کے یعنی رنج سے اس جسم کو یعنی آشنا کر لیں۔ پھر اس کے بعد انسان کہیں کہ میں نے توبہ کیا ہے۔ تو توبہ نصوح کی یہ چھ ارکان ہیں، جس انسان کے اندر یہ تو 6 ارکان موجود ہوں پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے توبہ نصوح کر لیا۔ پھر امام نے فرمایا فَحِينَئِذٍ تقول استغفر اللہ، پھر اس کے بعد تم استغفر اللہ کہہ سکتے ہو جب یہ 6 ارکان تم انجام دے چکے ہو۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں خداوند باری الہ ہم سب کو اس پاک ماہ رمضان المبارک میں توبہ نصوح انجام دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، ہماری عبادتوں کو تیری درگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جن برادران نے اس نشر کے لیے اہتمام کر رہے ہیں خداوند باری الہ ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ خداوند باری الہ یوسف زہرا خداوند باری الہ عالم اسلام کی مشکلات کو دور فرما، عالم کفر کو سرنگون فرما، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم وزد وبارك